سوالات کرنا اور اس کے بعد جو جوابات سننے ہیں نا، اس کا پہلا اصول جو ہے، اگر ذہن میں یاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی جوابات بیان ہوتا ہے تو ان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا بیان کیا۔ یہ فلاں جو ہے نا، ابھی آپ نے ذہن سے خالی کر کے بیٹھنا۔ آپ کو جو سوالات کے جوابات بتائے جائیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی شک اور شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے یا آپ کا کوئی اعتراض ہے تو آپ ساتھ ہی جو ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو بعد میں انشاءاللہ تعالی ٹائم دیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں نے سوالات سینڈ کیے ہیں پہلے ان کو حل کر لیتے ہیں، ان کے جوابات دے لیتے ہیں، پھر مجلس میں جو بیٹھے ہیں پھر ان کے سوالات لے کے جوابات دے کے اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو ایسی ان میں نشستیں کرنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جوید بھائی جو ہیں یہ سوالات پوچھیں گے جو بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جس نے بھی سینڈ کیے ہیں۔ موضوعات آپ کو معلوم ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، رمضان شریف کے حوالے سے ہے، روزوں کے حوالے سے ہے، تراویح کے حوالے سے ہے اور اعتکاف کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوعات ابھی آپ کو مفتی صاحب نے بتایا، زکوٰۃ، تراویح، موضوعات کے حساب سے ہم نے سوالات ترتیب دی ہوئے ہیں، تو ہر موضوع کے حساب سے ہم پہلے سوال کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب پہلا جو موضوع ہمارا ہے وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں پہلا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہونا چاہیے اور اس کا سال کیسے؟ اکثر لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے سال شمار کرنے میں کہ سال کیسے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ ہمارے پاس بیسک جو اکثر چیزیں ہیں نا وہ تین ہوتی ہیں، یا کرنسی ہمارے پاس ہے، یا ہمارے پاس چاندی ہے، یا سونا ہے۔ کرنسی جو موجودہ ہے نا، یہ کرنسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہیں تھی۔ کرنسی جو تھی وہ چاندی تھی یا سونا تھا۔ تو چاندی اور سونے کے حساب سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے نا وہ واضح فرمایا۔ اب اسی کے اوپر ہم شمار کرتے ہوئے کرنسی کو دیکھیں گے کہ اس میں سے وہ کس نصاب کو پہنچتی ہے۔ چاندی جو ہے اس کا نصاب بنتا ہے 52.5 تولے، جو ہے 52.5 تولے۔ 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس موجود ہے، یا پھر 7.5 تولے سونا۔ کتنا؟ 7.5 تولے سونا۔ یہ دو چیزیں موجود ہیں، یا ان کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر یا 7.5 تولے سونے کے برابر آپ کے پاس کرنسی موجود ہے، تو آپ کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا وہ پورا ہے۔ مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی کیا ہے، اس کی قیمت تقریباً 2.25 لاکھ کر لیں، 2 لاکھ کر لیں مثال کے طور پہ۔ یہ جو 2 لاکھ آپ کے پاس آئے گا نا، یہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ ضروریات سے زائد ہے، یہ پہلی شے۔ ضروریات سے زائد ہے، اس مہینے کا کتنا خرچہ ہے، قرض وغیرہ ہم نے کتنا دینا ہے، بجلی کے بل کیا ہیں، اس کے علاوہ بچوں کی فیس کیا ہے، یہ سارا کچھ ضروریات آپ دیکھیں گے۔ اب آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں 2 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ، آپ کا خرچ آ رہا ہے کتنا، 1.5 لاکھ روپیہ۔ اب آپ نے 1.5 لاکھ جو ہے یہ مائنس کرنا ہے 2 لاکھ میں سے۔ جب آپ نے 2 لاکھ میں سے مائنس کیا تو کتنا بچ گیا پیچھے؟ 50,000۔ یہ 50,000 زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ نہیں پہنچ رہا۔ جب زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچا تو آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، تو جب صاحب نصاب نہیں ہوئے تو آپ کا سال بھی شروع نہیں ہوا، کیونکہ ضروریات نکالنے کے بعد پیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہر بندے کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، پھر ہر بندہ زکوٰۃ دے گا۔ ہر بندہ نہیں دے گا۔ اگر ضروریات سے زائد پیسے پڑے ہیں، اس کے بعد اگر 2 لاکھ بچتے ہیں یا اس سے زائد جتنی بھی رقم ہو، پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب جب صاحب نصاب ہو گیا ہے تو دیکھیں گے کہ سال کا پہلا دن اور آخری دن اس نصاب کے برابر اس کے پاس اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کیا دن ہے؟ 26 فروری ہے۔ 26 فروری کو میرے پاس 2 لاکھ روپیہ آ گیا یا 2 لاکھ سے زائد ہے۔ میں نے جتنی ضروریات کے پیسے تھے وہ مائنس کر کے میرے پاس کتنے بچے؟ 2 لاکھ روپیہ۔ جب 2 لاکھ بچا ہے تو آج میں صاحب نصاب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا ہوں، تو آج میرا سال کا پہلا دن ہے 26 فروری 2025، 27 شعبان المعظم، یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے دیکھیں گے 27 شعبان المعظم۔ اب جب اگلے سال 2026 میں
27 शबानुल मुअज्जम को मैं देखूंगा कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े। अगर इतने पैसे पड़े हैं या इससे ज़ायद जितने भी पैसे पड़े हैं, अब मेरे ऊपर ज़कात निकालना क्या है, फ़र्ज़ है। पूरा साल हो गया है, उसको कितने पे तकसीम करेंगे, 40 के ऊपर तकसीम। जितनी भी अमाउंट आपके पास है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, 40 पे आप तकसीम कर लें, जो आपका आंसर आएगा वही अमाउंट जो है आपने गुरबा में तकसीम कर है। बड़ा अहम सवाल है कि बाद लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि रमज़ान शरीफ आए और हम ज़कात अदा करें और डबल सवाब कमाएं, लेकिन इस सूरत में जो ज़रूरतमंद है, जिसको मदद की ज़रूरत होती है, तो वो ज़कात नहीं अदा करते कि रमज़ान का इंतज़ार। जब भी उनसे कहें ना कि ज़कात अदा कर दें या कोई ज़रूरतमंद आया है, तो वो कहते हैं माह रमज़ान शरीफ आएगा तो हम उसमें अदा करेंगे, क्योंकि डबल सवाब होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि माह रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज़ का कितना सवाब मिलता है, 70 गुना ज़्यादा सवाब, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये ज़रूरतमंद है, अगर इसकी ज़रूरत पूरी ना हुई तो कोई नुकसान हो सकता है, या कहाँ से पूरी करेगा, सुबहानल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के टाइम उसकी हाजत को पूरा किया, फिर अल्लाह ताला महीने नहीं देखता है, उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसको कई गुना ज़्यादा सवाब अता फरमा देता है। इसमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक आएगा तो हम ज़कात निकालें। हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुआशरा है, तो लोग माह रमज़ान मुबारक का हिसाब रखते हैं। माह रमज़ान से माह रमज़ान जो है साल पूरा होता है, ज़कात निकालते हैं। वक्त से पहले भी अगर आप ज़कात देना चाहें ना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त इनायत फरमाई है। फरमाया जो वक्त से पहले आपने ज़कात दी है, बाद में उसको शुमार कर लें, जितनी आपकी अदा हो चुकी है उतने पैसों में से जो बाकी बचे हैं ज़कात के, वो उस टाइम अदा कर दें। पहले भी अदा कर सकते हैं, साल पूरा होने पे भी अदा। ऐसे मदारस जहाँ पे मुस्तहिक तलबा भी जो है वो तलीम हासिल करते हैं, और जो जिनके पास इतना माल है कि वो साहिब निसाब नहीं उनके बच्चे, तो क्या ऐसे मदारस को ज़कात दे सकती है? इसके अंदर जो ज़कात देने का तरीका हमारे यहाँ ना, वो हिला किया जाता है। किसी गरीब को पैसे देते हैं, पहले उसको ये कहते हैं कि ये ज़कात के पैसे हैं बेटा, आप ये लेने के बाद जो है मदरसे को देंगे। ये हिला किया जाता है। ये हिला काबिल कबूल नहीं है। आप जिस बच्चे को ज़कात के पैसे दे रहे हैं, उसको मालिक बनाने के एतबार से दे रहे हैं, या आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो पैसे आपको मिलेंगे आप मदरसे को दे देंगे। उसको आपने मालिक बनाया? जब मालिक ही नहीं बनाया तो ज़कात भी अदा नहीं हुई। तो मदारस के अंदर ज़कात देने की इजाज़त कुरान पाक ने अल्फाज के अंदर जो है दी है, इनायत फरमाई है। लफ्ज़ फ़ी बोला है। सबीलिल्लाह के तहत मदारस आते हैं, सारे ट्रस्ट आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं। फ़ी के तहत, फ़ी का माना होता है रियायत करना, निगरानी करना, निगरानी करना। अब मदारस के अंदर जो है, जो शख्स भी नाज़िम आला है या उस मदरसे का एहतिमाम चला रहा है, उसको आप जो ज़कात दे रहे हैं ना, उसको आप अपनी तरफ से वकील बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये पैसे आपके पास अमानत के तौर पे हैं, जितने मुस्तहिक स्टूडेंट या तलबा हैं उनके ऊपर आप खर्च कर दें, तो ज़कात इससे अदा हो जाती है। इसमें कोई मुश्किल। मसला क्या आता है, मदरसे के निज़ाम में मसला आता है। ज़कात के पैसे ले लेते हैं, उसमें मुस्तहिक के ऊपर भी खर्च हो रहा है और गैर मुस्तहिक पे भी खर्च हो रहा है। मैं मदरसे वालों को अपनी राय ये देना चाहता हूँ, उसका आसान सा तरीका ये है कि आप अपनी क्लास के बच्चों की तादाद देखें। मिसाल के तौर पे 20 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 10 बच्चे मुस्तहिक हैं और 10 गैर मुस्तहिक हैं। उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह कितनी है? 20,000। मदारिस के अंदर जुल्म है। 20,000, 15,000, इससे ज़्यादा तनख्वाही भी नहीं होती। 20,000 के ऊपर जो पढ़ाने वाला कारी है या हाफिज है, मुझे आप बताएं उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब उसकी सैलरी अगर 20,000 है ना, तो कैसे डिवाइड करें मदारिस वाले कि 10 बच्चों ये जो है इनका हिस्सा कितना आएगा, उसमें आधा हिस्सा आ जाएगा। आधा हिस्सा जो उसकी सैलरी का है वो ज़कात के पैसों से चला जाएगा, और जो आधा हिस्सा है ना उसकी सैलरी का, वो ज़कात के पैसों से अदा नहीं होगा, दीगर मद से उस मदरसे के उस्ताद की सैलरी अदा की जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गरीब को भी पढ़ा रहे हैं, अमीर को भी पढ़ा रहे हैं। क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं, एक उस्ताद की सैलरी जो है सारी की सारी ज़कात की मद से जा रही है। ये जिसको ज़कात देनी है, उसको बताना ज़रूरी नहीं है, देने वाले की नीयत करना ज़रूरी है। अगर मैं ज़कात दे रहा हूँ तो मेरी नीयत करना ज़रूरी है, अगले बंदे को बताना ज़रूरी नहीं। अखलाकी तौर पे यही आला है कि आप अगले बंदे को खामोशी के साथ दें। आप उसे कि मेरे लिए दुआ
بتا کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم لوگ نہیں بتا کے دیتے زکوٰۃ, ایسی صورت میں ہو سکتا ہے نہ لینا چاہتا ہو زکوٰۃ کے پیسے. یہ مسئلہ جو ہے, اگر آپ کو کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے ہیں, تو آپ دیکھیں اس کے حالات دیکھیں. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ بھی اس کا گزارا ہو جائے گا, پھر تو آپ نہ دیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے یار بڑا ضرورت مند ہے, اگر میں نے اس کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ نہیں لے گا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, بڑی مشکل میں آ جائے گا, پھر بہتر اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کو نہ بتائیں. اگرچہ اس نے کہا بھی ہے اس کو نہ بتائیں. کیوں کہ شریعت نے نہ بتانا یا بتانا لازم قرار نہیں دیا ہے. زکوٰۃ دیتے ہو اگر نیت نہیں کی تو کیا زکوٰۃ ادا؟ یہ مسئلہ اکثر درپیش ہوتا ہے. آپ نے زکوٰۃ ادا کی, آپ نے کہا او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, میں نے تو نیت ہی نہیں کی زکوٰۃ دینے کی. اس میں دیکھا جائے گا اگر تو آپ نے پہلے پیسے جو ہے زکوٰۃ کے لیے الگ رکھے, جو اکثر لوگ رکھتے ہیں, تو پہلے جو پیسے زکوٰۃ کے لیے الگ رکھے ہیں, جس ٹائم آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس ٹائم نیت نہ بھی کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے پہلے پیسے الگ نہیں رکھے زکوٰۃ کے, فوراً آپ نے پیسے نکالے, پھر آپ نے دیے, بعد میں یاد آیا او میں نے تو زکوٰۃ کے لیے دینے تھے, نیت نہیں کی تھی. اگر پہلے ذہن میں ہے تو پھر تو ادا ہو گئے. اگر پہلے ذہن میں ہی نہیں تھے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے, بعد میں یاد آیا, پھر وہ زکوٰۃ. آپ نے زکوٰۃ ادا کی, آپ نے کہا او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, میں نے تو نیت ہی نہیں کی زکوٰۃ دینے کی. اس میں دیکھا جائے گا اگر تو آپ نے پہلے پیسے جو ہے زکوٰۃ کے لیے الگ رکھے, جو اکثر لوگ رکھتے ہیں, تو پہلے جو پیسے زکوٰۃ کے لیے الگ رکھے ہیں, جس ٹائم آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس ٹائم نیت نہ بھی کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے پہلے پیسے الگ نہیں رکھے زکوٰۃ کے, فوراً آپ نے پیسے نکالے, پھر آپ نے دیے, بعد میں یاد آیا او میں نے تو زکوٰۃ کے لیے دینے تھے, نیت نہیں کی تھی. اگر پہلے ذہن میں ہے تو پھر تو ادا ہو گئے. اگر پہلے ذہن میں ہی نہیں تھے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے, بعد میں یاد آیا, پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم لوگ نہیں بتا کے دیتے زکوٰۃ, ایسی صورت میں ہو سکتا ہے نہ لینا چاہتا ہو زکوٰۃ کے پیسے. یہ مسئلہ جو ہے, اگر آپ کو کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے ہیں, تو آپ دیکھیں اس کے حالات دیکھیں. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ بھی اس کا گزارا ہو جائے گا, پھر تو آپ نہ دیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے یار بڑا ضرورت مند ہے, اگر میں نے اس کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ نہیں لے گا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, بڑی مشکل میں آ جائے گا, پھر بہتر اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کو نہ بتائیں. اگرچہ اس نے کہا بھی ہے اس کو نہ بتائیں. کیوں کہ شریعت نے نہ بتانا یا بتانا لازم قرار نہیں دیا. کسی نے پیسے قرض پہ دیے ہوں تو ان کی زکوٰۃ, جو پیسے آپ نے قرض پہ دیے ہیں نا, اب اس قرض کی دو صورتیں ہیں. ایک تو آپ نے ایسے بندے کو قرض دیا ہے, اس سے ملنے کی امید ہے کہ یہ قرض ہر حالت میں دے گا, اور ایک ایسے بندے کو آپ نے قرض دیا, آپ نے نیت میں یہ رکھا تھا کہ یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس کو معاف کیا. یا کسی کے بارے میں ایسا پتہ چلا آپ نے قرض دیا, آپ کو بعد میں معلوم ہے یار یہ ضرورت مند ہے, پتہ نہیں دے بھی پائے گا یا نہیں دے پائے گا. جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو, جب وہ قرض آپ کو مل گیا ہے نا, باقی پیسوں کے ساتھ ملائیں. اگر آپ صاحب نصاب ہیں پہلے سے, یعنی وہ قرض لینے سے پہلے سے ہی آپ صاحب نصاب ہیں, یا اس قرض کی اماؤنٹ ساتھ ملانے سے صاحب نصاب ہیں, تو اب جو سال موجودہ سال ہے نا, اس کی جو آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس قرض کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. لیکن جس قرض کے ملنے کی امید ہے کہ ہر حالت میں یہ شخص قرض واپس کرے گا, تو جتنے سال اس کا قرض اس کے پاس رہا ہے, جتنی اماؤنٹ تھی, اور آپ اتنے سال صاحب نصاب بھی رہے ہیں, زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر فرض تھا, پھر اتنے میں سے ہر سال کے قرض میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ہر سال کی قرض کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر کیا ہے, لازم ہے. چاہے تو آپ کے پاس جو موجودہ پیسے ہیں اس سے نکال دیں, چاہے تو جب آپ کو قرض ملے گا وہ اماؤنٹ جب ملے گی تو 3 سال کے بعد ملی ہے یا 4 سال کے بعد ملی ہے یا 2 سال کے بعد ملی ہے, اس ٹائم سارا اکاؤنٹ اور حساب و کتاب کر کے آپ اس قرض کے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کریں. اور اگر آپ نے قرض دینا ہے, جتنا آپ نے قرض دینا ہے, ابھی ہم نے وہ بات پہلے بیان کر دی کہ آپ قرض کی رقم جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے مائنس کریں گے. اگر اس کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں, اب صاحب نصاب کا معنی تو آپ کو آ گیا, کتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں, پھر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر اتنے پیسے موجود نہیں ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہوا تنخواہ, لیکن آپ اسے کہتے ہیں تنخواہ تو دیں گے لیکن زکوٰۃ سے بھی ہیلپ کرتی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے, اور یہ شرع کے صریح خلاف ہے. شرع کے
हमारे यहाँ क्या किया जाता है, ख़ास तौर पे घरों में मुलाजिम रखते हुए या कारखानों में, फैक्ट्रियों में, वो कहते हैं कि हम आपको सैलरी इतनी देंगे, नॉर्मल सैलरी रख देते हैं। बाद में जब कभी आपको ज़रूरत हुई, शादी के ऊपर ज़रूरत हुई, गमी के ऊपर कोई ज़रूरत हुई या कोई इलाज के लिए ज़रूरत हुई, हम ज़कात के पैसों से कर देंगे। सैलरी नॉर्मल है और उसी को मुतमईन किस पे कर रहे हैं, ज़कात के पैसों पे। मुझे आप बताएं, वो जो उसको ज़कात देगा वो अपने फ़ायदे में दे रहा है या नुकसान में दे रहा है? वो अपने फ़ायदे के लिए दे रहा है, उससे अपना फ़ायदा इस्तेमाल कर रहा है कि आप रहें, नॉर्मल सैलरी मिलेगी, उसके बाद ज़कात से हेल्प कर देंगे, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। हाँ, अगर आप माकूल सैलरी दे रहे हैं, फिर आपके पास कोई खादम है, मुलाजिम है, उसको आप ज़कात देते हैं, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसके अंदर सवाब भी ऐसे ही है जैसे आपने किसी रिश्तेदार को ज़कात। माशरे में ये बहुत ज़्यादा है और ये शरअ के सरीह खिलाफ है, शरअ के। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, ख़ास तौर पे घरों में मुलाजिम रखते हुए या कारखानों में, फैक्ट्रियों में, वो कहते हैं कि हम आपको सैलरी इतनी देंगे, नॉर्मल सैलरी रख देते हैं। बाद में जब कभी आपको ज़रूरत हुई, शादी के ऊपर ज़रूरत हुई, गमी के ऊपर कोई ज़रूरत हुई या कोई इलाज के लिए ज़रूरत हुई, हम ज़कात के पैसों से कर देंगे। सैलरी नॉर्मल है और उसी को मुतमईन किस पे कर रहे हैं, ज़कात के पैसों पे। मुझे आप बताएं, वो जो उसको ज़कात देगा वो अपने फ़ायदे में दे रहा है या नुकसान में दे रहा है? वो अपने फ़ायदे के लिए दे रहा है, उससे अपना फ़ायदा इस्तेमाल कर रहा है कि आप रहें, नॉर्मल सैलरी मिलेगी, उसके बाद ज़कात से हेल्प कर देंगे, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। हाँ, अगर आप माकूल सैलरी दे रहे हैं, फिर आपके पास कोई खादम है, मुलाजिम है, उसको आप ज़कात देते हैं, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसके अंदर सवाब भी ऐसे ही है जैसे आपने किसी रिश्तेदार को ज़कात दी। हुकूमत जो सैलरी पे टैक्स लेती है या आपके माल पे टैक्स लेती है, क्या उसको आप ज़कात में शुमार? ये कहना शुरू कर दिया है कि हुकूमत जो टैक्स काटती है ना, मंथली हो चाहे एनुअल हो, जो भी टैक्स हो, वो आप ज़कात के पैसों में शुमार कर सकते हैं। अगर उन्होंने 10,000 टैक्स काटा है, आपकी ज़कात बन रही थी 20,000, तो आप 10,000 उससे माइनस कर दें। क्यों जी? वो कहते हैं कि टैक्स भी क्या है, फलाह बहबूद के लिए है, और ज़कात भी क्या है, फलाह बहबूद के लिए है। तो फिर उनसे हम ये कहेंगे फिर सिर्फ ज़कात ही शुमार नहीं होगी, जो पैसा भी टैक्स में काटा गया है फिर उससे फितराना भी अदा हो गया। फितराना क्या है, फलाह बहबूद के लिए। उससे रोज़े का फिदिया भी क्या हो गया, अदा हो गया। उससे ज़कात भी क्या हो गई, अदा हो गई। उससे कफ़ारा भी क्या हो गया, अदा हो गया। इस तरह तो फिर आप हर शय को मैनेज कर देंगे। और टैक्स के पैसों की दूसरी बड़ी वजह जो ज़कात में शुमार नहीं हो सकते कि टैक्स का पैसा अमीर के ऊपर भी खर्च होना है और गरीब के ऊपर भी खर्च होना है। ज़कात का पैसा किन के लिए खर्च होना है, 8 लोगों में से किसी एक के लिए। या इतना गरीब है कि उसके पास कुछ पैसे मौजूद है, अमाउंट मौजूद है, लेकिन वो साहिब निसाब नहीं, या कुछ भी पैसे मौजूद नहीं है, ठीक है, या ज़कात कलेक्ट करने वाला है, या ऐसा शख्स है जो अभी नया नया मुसलमान हुआ है, उसके साथ लोगों ने बाइकाट कर दिया, उसकी अपनी फैमिली ने, लोगों ने बाइकाट कर दिया। इसी तरह या मकरूज है, या किसी के ऊपर जुर्माना हुआ है उसको, या मुसाफिर है। फरमाया इनमें से किसी को भी ज़कात दोगे तो ये ज़कात अदा होगी। इसके अलावा अगर तुम्हारी ज़कात किसी और मद में जाती है तो वो ज़कात शुमार नहीं होगी। लिहाजा टैक्स के पैसों से उसको ज़कात में शुमार करना ना तो ये अखलाकन जायज़ है और ना ही ये शरअन। अगर किसी को ज़कात दी और बाद में मालूम हुआ कि वो मुस्तहिक नहीं है तो क्या? किसी को ज़कात दी, बाद में मालूम हुआ ये तो मुस्तहिक ही नहीं था। अगर तो आपने ज़कात देते हुए पूरी कोशिश की ये जांचने की कि वाकई मुस्तहिक है या नहीं है, या किसी आपको साहिब ईमान शख्स ने, ईमानदार शख्स ने बताया कि नहीं यार वो फलां बंदा मुस्तहिक है, उसके बाद आपको पता चला ये तो मुस्तहिक नहीं था, यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, उसको दोबारा ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने राह चलते ऐसे ही किसी बंदे को ज़कात निकाल के, ज़कात के पैसे निकाल के दे दिए, बाद में पता चला ये मुस्तहिक नहीं था, अब आपने गफलत में ज़कात अदा की है, बाद में पता चला मुस्तहिक नहीं है, तो ज़कात अदा नहीं हो सकती, दोबारा देनी पड़ेगी मुस्तहिक। अगला सवाल है कि क्या किसी पागल को या बच्चे को ज़कात दे सकते हैं और उसके माल से भी कोई ज़कात? बच्चा है ना, अगर वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है, उसके माल में से ज़कात निकालना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो मुस्तहिक है, पागल है, ज़रूरतमंद है, नाबालिग बच्चा है, ज़रूरतमंद है, अगर तो पागल है ना उसको आप ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसको अगर आप डायरेक्ट देंगे पैसे ज़ाया कर देगा, नहीं कर देगा, ज़ाया कर देगा। उसके 2 तरीके,
जिसके पास वो रह रहा है उसको आप दे दें कि ये ज़कात के पैसे हैं, आपने इसकी ज़रूरियात पे खर्च करना। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप खुद उसके वकील बन जाएं। आप कहे कि मैंने 2 लाख रुपया इस पागल शख्स को देना है, मजनू को, तो मैं ये 2 लाख अपने पास रख लेता हूँ, जब इसको जरूरत पड़ेगी मैं इसमें से खर्च करता रहूँगा। तो लिहाजा पागल शख्स को, मजनू शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं। उसका तरीका ये। अब रहा बात जो है नाबालिग बच्चे की। नाबालिग बच्चे को ज़कात देते हुए देखेंगे कि इसके वालिदैन साहिब निसाब हैं या नहीं है। अगर तो वालिदैन साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, इतना पैसा पड़ा ज़रूरियात से ज़ायद हो, फिर उस नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते। और अगर उसके बच्चे, उसके बाप जो हैं, माँ बाप, वो साहिब निसाब नहीं है, अब कैसे उसको डायरेक्ट देंगे? अगर आपने नाबालिग बच्चे को डायरेक्ट दी तो ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि वो शरअन मुकल्लफ ही नहीं है। अब उसके भी वही 2 तरीके, या आप खुद वकील बन जाएं, या उसके माँ बाप को दे दें, या जिनकी किफालत में वो बच्चा रहता है उसको दे दें और कह दें कि इस बच्चे के ऊपर। अगर किसी को कर्ज दिया हो तो क्या वो कर्ज बतौर ज़कात माफ? आपने कर्ज दिया एक बंदे को 50,000, उसके बाद वो वापस नहीं कर सका, अब आपने ज़कात निकालनी है। ज़कात में आपने कहा चले मैं इसको कर्ज मुआफ कर देता हूँ, मैं ज़कात में शुमार कर दूँ। तो यहाँ पे इख्तिलाफी मसला है, आप दोनों में से किसी के ऊपर अमल करना। अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर आपने वो कर्ज मुआफ कर दिया ज़कात की नीयत से तो वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि आपने कर्ज देते हुए ज़कात की नीयत नहीं की थी। बाज़ उलमा कहते हैं ज़कात का जो मकसद है ना, वो किसी की ज़रूरत को पूरा कर देना है। अब उसका हल क्या है कि अगर आपने कर्ज देने के बाद वो शख्स पैसे वापस नहीं कर सका, आपने ज़कात की नीयत कर ली, तो उलमा कहते हैं उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। मेरे नज़दीक भी यही बेहतर और आला तरीका है, ज़रूरतमंद है ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन इससे भी बेहतर क्या है, आप उसको पैसे दें ज़कात के, उसको कहें यार आप इससे कर्ज अदा कर दें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। दोनों राहों के ऊपर अमल हो जाएगा, दोनों किस्म के उलमा के यहाँ ये अमल हो जाएगा। इसमें बेहतर है कि आप उसको पैसे दें, कह दें कि ये ज़कात की मद में आप वापस कर दें, तो इससे ज़कात अदा हो जाए। दोनों सूरतें ही सही हैं जिसके ऊपर ये आजकल हमारे मुआशरे में कोई बड़ी चीज़ आम फैली हुई बीमारी बन गई है कि लोग जब सदक़ात या खैरात देते हैं या ज़कात देते हैं तो लोगों की तस्वीरें बनाते हैं, उनकी वीडियो बनाई जाती है। इसके लिए हमने जुमे को मसला बयान किया था कि कुरान पाक ने जो फरमाया है ना कि सदका चाहे ज़ाहिर करके दो चाहे छुपा कर दो, कुरान पाक ने जहाँ पे जो बात की है वो सदके की है, जिसको दिया जा रहा है उसकी बात नहीं की है। फरमाया आप जो 2 लाख रुपया दे रहे हो, चाहे तो खामोशी के साथ ऐसे पकड़ा दें, चाहे लोगों को कह के बता के उसको दे दें कि मैंने 2 लाख रुपया दिया, सिर्फ इतना जाहिर करना इसकी शरअ ने इजाज़त दी है। लेकिन शरअ ने यह हरगिज़ इजाज़त नहीं दी कि आप नाम लेते फिरें कि मैंने फ़लाँ बंदे को 2 लाख रुपया दिया, या उसकी आप तस्वीर बनाए अपने साथ खड़े करके। ये अखलाक के खिलाफ है। जिसको आपने देना है उस ज़रूरतमंद को लोगों के सामने ज़ाहिर न करें, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह न करें। अखलाकन यही है कि उसको ज़ाहिर न किया जाए। आप जो दे रहे हैं चाहे वो छुपा के दें चाहे ज़ाहिर करके दें, दोनों तरह ही शरअ ने इजाज़त। एक लोगों के अंदर ये बड़ा चीज़ ख्याल पाया जाता है, वो कहते हैं कि एक बंदा बेनमाजी है और उसका जो कस्म मुआश है वो भी ठीक नहीं है और मोहल्ले में भी उसके मामला ठीक नहीं है, लेकिन वो बंदा है ज़रूरतमंद, तो क्या जो बेअमल है, बेनमाजी है, रोज़ा नहीं रखता है, क्या उसको हम ज़कात दे सकते हैं? आप कुरान पाक का हुस्न देखें, सुभान अल्लाह। ये है इंसानियत जो इस्लाम ने सिखाई है। ज़कात वाली आयत आप उठा के देखें सूरह तौबा में, पूरे कुरान पाक में 30 के 30 पारों में जहां मिस्कीन का लफ्ज़ आया है, यहाँ फ़कीर का लफ्ज़ आया है, ज़रूरतमंद का लफ्ज़ आया है, वहां साथ मुस्लिमीन मुसलमान का लफ्ज़ नहीं आया, वहां सालिहीन का लफ्ज़ नहीं आया। फरमाया अगर वो फ़कीर है, ज़रूरतमंद है, चाहे वो बेनमाजी क्यों नहीं है, चाहे वो रोज़ा ही क्यों नहीं रख रहा, उसकी ज़रूरत देखें। अगर तो ज़रूरत जायज़ है फिर आप उसको ज़कात दे सकते हैं, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ज़कात देते हो आप क्या करें, उसको थोड़ी सी तबलीग कर दें। आके मैं आपको ज़कात इसलिए दे रहा हूँ या आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि आप आइंदा नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो आप कहेंगे आप रोज़ा रखेंगे, आइंदा रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, तबलीग कर दें थोड़ी सी। लेकिन अगर वो शख्स जो है वो पैसे हराम की मद में खर्च करे, शराब पे खर्च करे
یا کسی اور حرام کے پیشے پہ خرچ کرے، پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جو رقم پینشن میں ملتی ہے، رقم بھی آپ کو پینشن میں ملتی ہے، ڈی ایس پی فنڈ ہے یا کوئی بھی دیگر فنڈ ہے جو آپ کو ملنے ہیں، ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئے ہیں، وہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ اب آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ابھی صاحب نصاب ہوئے، آج آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں، آپ ابھی اس پیسے کے ملنے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ پورا سال انتظار کریں گے، اگلے سال اسی دن اگر اس سے بھی زائد پیسے موجود ہیں، ضروریات کے علاوہ پڑے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ صاحب نصاب ہیں، پھر آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے، اب آپ کا سال گزر چکا ہے، تو ریٹائرمنٹ کے جتنے پیسے ملے ہیں، جو فنڈ آپ کو ملے ہیں، وہ باقی پیسوں کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، سارے پیسوں کی جمع کر کے آپ زکوٰۃ نکال لیں گے، 40 کے اوپر تقسیم کر دیں گے، کیونکہ وہ پیسے آپ کی ملکیت میں نہیں ہیں، ابھی آپ کو ملنے ہیں۔ اسی طرح وہ پیسے جو آپ کی ملکیت سے نکل گئے، آپ نے کسی کو ایڈوانس دیا ہے، آپ ہاں جی 40% ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ہاں جی 2.5 جو ہے وہ 40 ہی بنتا ہے، 40 میں حصہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس 40 درہم آ جائیں تو 40 میں حصہ ادا کر، وہ 40 ہی بنتا ہے۔ 40 پہ آپ تقسیم کریں گے، اس کو چاہے 40 میں حصہ کہہ لیں، چاہے اس کو 2.5 کہہ لیں، دونوں ایک طرح کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہر گاڑی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا کاروبار کے استعمال کے لیے یا سفر کرنے کے لیے یا ملازموں کے استعمال کے لیے آپ نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، کچھ بھی لیا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ پیسے جو ہیں کسی نے کسی خاص ضرورت کے لیے رکھے ہیں، یا اپنی بچی یا بچے کی شادی کے لیے، اور شادی قریب ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم کیا؟ آپ نے 20 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، ہفتے بعد آپ نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، ڈیٹ وغیرہ سارا کچھ فائنل ہو گیا ہے، تو وہ آپ کے پیسے ضروریات سے زائد نہیں ہیں۔ جب ضروریات سے زائد نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 20 لاکھ رکھا ہوا ہے، آپ نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے یا گھر بنانا ہے، ابھی فائنل ہی نہیں ہے کہ کب شادی کرنی ہے، مہینے بعد کرنی ہے، ہفتے بعد کرنی ہے، سال بعد کرنی ہے، 1.5 سال بعد کرنی ہے، پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ۔ ہفتے بعد آپ نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، ڈیٹ وغیرہ سارا کچھ فائنل ہو گیا ہے، تو وہ آپ کے پیسے ضروریات سے زائد نہیں ہیں۔ جب ضروریات سے زائد نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 20 لاکھ رکھا ہوا ہے، آپ نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے یا گھر بنانا ہے، ابھی فائنل ہی نہیں ہے کہ کب شادی کرنی ہے، مہینے بعد کرنی ہے، ہفتے بعد کرنی ہے، سال بعد کرنی ہے، 1.5 سال بعد کرنی ہے، پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ آدمی جو قرض دار ہے اور اس نے مکان کے لیے بیانیہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس رقم پڑی اس بیانیہ کے لیے، یہ ہم نے بیان کر دیا، جو ایڈوانس آپ دیتے ہیں نا، بیانہ وغیرہ کچھ بھی، یہ رقم آپ کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکال لیں گے، اس اماؤنٹ کو ساتھ ایڈ نہیں کریں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو سامعین میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر لیں، اب یہ سوال مکمل ہو گئے، اپنے جو سوال آپ کرنا چاہیں۔ اپنی بیٹی کو یا ہم شیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، شوہر نہیں ہے اس کا؟ سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے معاشرے میں یا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب نصاب ہو اور اسی کا بھائی مستحق زکوٰۃ اور بہن مستحق زکوٰۃ ہے۔ افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا، دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ آج اگر بھائی نے کوئی شاید بیچنی ہے نا، پتہ سب سے پہلے کون کہے گا؟ آ کے بھائی کہے گا، بھائی اگر آپ نے یہ گھر بیچنا ہے نا، مجھے بتانا، میں خرید لوں گا۔ ایک تو وہ کہیں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنی ضرورت کے تحت بیچ رہا ہے، تو سب سے پہلے خریدنے والا یا بھائی ہوگا یا بہن ہوگی یا قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ یہ اخلاق ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ لیکن اگر بھائی مستحق ہے، بہن مستحق ہے یا کوئی اور قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا دوسروں کی بنسبت زیادہ ثواب کا باعث ہے، زکوٰۃ دے سکتے۔ لیکن جن کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، آپ اپنے والدین کو، دادا دادی جو اوپر آ رہے ہیں، پردادا جو بھی اوپر ہیں والدین کے بعد، اسی طرح نانا نانی ہیں، اولاد میں آ جائیں، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیاں ہیں، پوترے ہیں، پوتریاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر بیٹی کا شوہر غریب ہے، سمجھ آئی نہیں ہے، بیٹی کو تو نہیں دے سکتے، اگر بیٹی کا شوہر غریب ہے
تو اس شوہر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اپنے داماد کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی کا شوہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے شوہروں کو دامادوں کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، اگر نہیں ہے تو اس بیٹی کا خرچہ اٹھانا والدین کے اوپر ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، والدین کے اوپر ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے سال کے بعد ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس میں آپ کی بیٹی بھی مستحق ہے، اس میں آپ کا بیٹا بھی حقدار ہے، اگر وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ لیکن اگر ضروریات پوری کر پا رہا ہے تو پھر ماں باپ کے اوپر کوئی فرض نہیں۔ یہ ہے کہ جیسے 2 یا 3 پلاٹ ہیں، ہاں پڑے ہوئے ہیں، 2-3 سال سے پڑے ہوئے ہیں، کیا زکوٰۃ ہوگی؟ یا اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ان میں سے 2 کا بیچ کے 1 پہ گھر بنا لوں گا تو پھر میرا یہ کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ یا اگر یہ چیز بیچ میں ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ یا یہ کر لوں گا یا یہ کر لوں گا۔ ہاں اگر جو آپ نے تینوں پلاٹ لیے ہیں اس میں سے آپ کا فائنل ہے کہ 2 میں نے بیچنے ہی بیچنے ہیں، ایک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر بنانا ہے، تو پھر 3 کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، 2 کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہر سال آپ وہی جو موجودہ ویلیو پلاٹ کی چل رہی ہے آپ ریٹ لگوا لیں کہ آپ کا پلاٹ اتنے پیسوں میں بک سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کے رکھ لیں، جب پلاٹ آپ بیچیں گے اس ٹائم سارے سالوں کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کر دیں، یا پھر کیا باقی جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں اس میں سے آپ ہر سال جو پلاٹ کی زکوٰۃ ہے وہ نکالتے چلے جائیں۔ یہ 2 طریقے۔ لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آج میں نے یہ 3 سال پہلے پلاٹ لیا تھا تو فار ایگزامپل میں نے 50 لاکھ کا لیا تھا تو 4 سال کے بعد اس کی اور ڈی ویلیو پہ ہو گیا، یعنی کہ میرے پرنسپل اماؤنٹ سے بھی وہ نیچے چلا گیا، بعد میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو پھر اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا جو شے آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے نا، چاہے اس کی ویلیو انکریز ہوئی ہے چاہے ویلیو کم ہوئی ہے، اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ آپ نے تجارت کی نیت سے لی ہے۔ نفع اور نقصان دیکھیں گے نا تو پھر بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس میں نفع اور نقصان نہیں ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا مال بڑھتا ہو، یعنی آپ نے جو شے لی ہے نا پلاٹ، آپ نے جب بیچنا ہے تو بیچنے کی نیت سے مطلب کیا؟ کاروبار ہے، تو کاروبار سے معمولی طور پہ روٹین میں پیسہ بڑھتا ہے۔ اگر نفع و نقصان کا اعتماد رکھیں گے نا تو یہ پیسوں میں بھی آ جائے گا۔ جب میں بیچوں گا تو وہ اماؤنٹ میں لیا ہوا ہے اس سے بھی میں وہ لاسٹ میں بیچ رہا ہوں، اس لیے شریعت اس لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ کم ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ ضروریات سے زائد جب آپ نے پلاٹ بیچا ہے اس کے اوپر آپ نصاب کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اگر آپ اس ٹائم نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں تو آپ اس سال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا پچھلے سارے سالوں کی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ شریعت آپ کو صرف پلاٹ کی شرط نہیں لگا رہی، آپ کے پاس باقی اماؤنٹ کی شرط بھی لگا رہی ہے کہ اگر اتنے پیسے پڑے ہیں وہ بیچنے کے بعد پھر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن سر یہ کرتے ہیں کہ جب میں بیچوں گا تب دوں گا یا ایوری ایئر مجھے دینی پڑے گی؟ یہ میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کے 2 طریقے، جب آپ بیچیں اس ٹائم آپ دے دیں، اگر ہر سال کا حساب لگا کے آپ باقی اماؤنٹ میں سے ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اگر استطاعت ہے تو اس میں سے دے دیں۔ شریعت نے آپ کو دونوں اختیار دیے، اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ہر سال دینی ہے یا جب بیچنا ہے اس ٹائم دینی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے یہ زکوٰۃ رمضان میں کیوں ہے؟ اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ تو محرم سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ سوال جو ہے نا کہ رمضان ہی میں کیوں، شریعت نے آپ کے لیے سال فکس نہیں کیا۔ اگر شریعت نے سال فکس کیا ہوتا نا کہ اس سال سے دن شروع ہوگا تو پھر ہم محرم الحرام کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا سال اس کے مال کے حساب سے ہے، ہر شخص کا سال الگ ہو سکتا ہے۔ اگر آج میں صاحب نصاب ہوا ہوں تو میرا سال شروع ہو گیا، یہ کل ہوئے ہیں ان کا کل سے سال شروع ہو گیا۔ اب لوگ ماہ رمضان المبارک ہی کو شمار کیوں کرتے ہیں، اسی سے سال کا حساب کیوں لگاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو کتنے فرضوں کا ثواب ملتا ہے؟ 70 فرض۔ اس وجہ سے زیادہ ثواب کے لیے شریعت نے لازم قرار نہیں دیا ماہ رمضان۔ اور زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کے لیے کچھ چیز خرید کے دی جا سکتی ہے؟ مسجد کے لیے نہیں دی جا سکتی، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہر شے میں ہیلا شروع ہو گیا۔ میرے پاس ایک سوال آیا، کچھ لوگ ہیں نا وہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، مسجد کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہیلا کرتے ہیں کہ مسجد پہ تو ڈائریکٹ لگتی نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ نہ کسی مستحق کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کو دیں یہ مسجد کو دے گا۔ مجھے آپ بتائیں آپ نے جو اس کو پیسے دیے ہیں
وہ آپ نے مالک بنانے کے لیے دیے ہیں یا آگے مسجد کو دینے کے لیے دیے؟ وہ تو آپ کا وکیل بن گیا. جب وکیل بن گیا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے زکوٰۃ کے پیسے مسجد پہ لگائیں. ہمارا معاشرہ ہر طرف ایسے ہی ہے، اخلاق کے اندر پتہ نہیں کہاں. اب مسجدوں پہ زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے، ہیلے کر کے جمع ہو رہی ہے. ہاں جی. روزہ کس ایج پہ فرض ہو جاتا ہے؟ روزہ جو ہے، جو بچے کی جو عمر ہے نا نارمل، جس پہ آپ فتویٰ لگا دیں گے کسی سے پوچھے بغیر، وہ 15 سال کی ہے. ہاں جی. لیکن اگر اس سے پہلے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے یا بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے یا بہنوں کا بہنوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بالغ ہوگی. اس کے بعد جو رمضان آئے گا اس کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے، چاہے اس کی 9 سال عمر ہو، چاہے 11 سال ہو، چاہے 10 سال. بچی کی جو عمر ہے نارمل روٹین میں وہ آتی ہے 18 سال کی عمر میں. لیکن آج کل جو موجودہ معاشرہ ہے اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے. یہ ہر شخص کا ان کے ماں باپ کے اوپر، ان کو پتہ چل جائے تو بچوں کے بارے میں بتا دیں. ہاں جی. میرا یہ ابھی سوال ہوا، اس کی میں ضمنی سوال ہے. میں یہ ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے ہاں جی. کہ یہاں والی جو بات ہے تو سوال اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے ایک گھر بنایا، چاہے وہ آپ کا دوسرا گھر ہے، ایک آپ کا پہلے بھی بنا ہوا، ایک اور آپ نے بنا دیا، تو اس وقت آپ نے بنایا کہ میں اس کو رینٹ آؤٹ کر دوں گا، پھر درمیان میں نیت ہو جاتی ہے کہ میں اس کو بیچ کے پیسے کما لوں گا، پرافٹ کما لوں گا. دونوں صورتوں میں یا اس کے مائنڈ میں نیت چل رہی ہوتی ہے تو بدل جاتی ہے نا بعض دفعہ. ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ؟ دیکھ، یہ اصول یاد رکھیں. جس نیت میں تردد ہو، تردد کا معنی ہے او آ جائے، او کا معنی یا آ جائے، یا یہ کر لوں گا یا یہ کر لوں گا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک آپ کی نیت فائنل نہ ہو جائے. جب فائنل ہو گئی کہ میں بیچنے لگا ہوں، جس سال آپ نے فائنل کی ہے اس سال سے زکوٰۃ شمار ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. 2 سال پہلے آپ کا یا چل رہا تھا، 2 سال کے بعد آپ نے فائنل نیت کر لی کہ اب میں نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو آپ پہلے 2 سال کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آخری سال کی زکوٰۃ شمار ہوگی جس میں آپ نے نیت کیا کی ہے، فائنل کر لی ہے کہ اب میں نے بیچنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کرائے کے لیے لیا ہوا گھر تو آپ نے بیچنے کے لیے تو نہیں لیا نا، رینٹ آؤٹ کرنا ہے نا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب آدمی تقاب بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جو آدمی فرض پڑھ لیتے ہیں بعد میں تراویح نہیں پڑھتے ہیں، پھر بعد جا کے جب پہ ماننے شروع کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کا کوئی اعتکاف نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی طلاق دیتا ہے بیوی کو 10 سال کے بعد کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسے ادارے ہیں کچھ جو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے واپس. دیکھیں 10 سال گزر جائیں، چاہے 20 سال گزر جائیں، چاہے 30 سال گزر جائیں، چاہے 2 دن گزرے، جو شریعت نے کرائیٹیریا رکھا ہے نا رجوع کا، دوبارہ شادی کرنے کا، اگر وہ پایا جا رہا ہے تو 1 دن کے بعد بھی کر سکتا ہے، 30 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے. جہاں اختیار ختم ہوتا ہے وہ 3 طلاقیں ہیں. اگر 3 طلاقیں دے دی کسی نے، میں آپ کو 3 طلاقیں کسی نے دے دی، اب قرآن پاک کا واضح حکم ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں، ایک دوسرے سے شادی کر لیں. جہاں تک کہ وہ آگے شادی کرے عورت، وہاں سے کسی معاملے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پھر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عدت گزارنے کے بعد اس پہلے شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے، نئے نکاح کے ساتھ، نیا حق مہر ہوگا، سارے گواہ نئے ہوں گے، ہر طرح سے نئے طرح سے نکاح ہوگا جس طرح پہلے نکاح ہوا. صرف یہ کہنے سے رجوع نہیں ہوگا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، لیکن اس نیت سے نکاح کرنا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں یا تو فلاں کے ساتھ شادی کر لے، خدا اللہ معافی دے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے 1 رات تو گزار، اس کے بعد تو طلاق دے دینا، پھر میں شادی کر لوں گا عدت کے بعد. یہ حرام ہے. حضور نبی اس کو حلالہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حلالہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے حلالہ کروانے والے پہ اور حلالہ کرنے والے پہ دونوں پہ لعنت فرمائی ہے. یہ لوگ غلط منسوب کرتے ہیں ہماری طرف کہ ہم حلالے کی اجازت دیتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی حلالہ جائز نہیں ہے. جو شخص ایسا کرے گا وہ سب سے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ان کا کوئی تھوڑا اوپر ہاں جی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں وہ اعتکاف کا، جس شخص نے تراویح نہیں پڑھنی، قیام اللیل نہیں کرنا ہے، مسجد کا حیا نہیں کرنا، عبادات نہیں کرنی ہے، اس کا کوئی اعتکاف قابل قبول نہیں ہے. قرآن پاک نے حدیث مبارکہ میں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہر شے سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں.
आप कटे ही नहीं है तो आपका अंदर होना या बाहर होना मस्जिद से कोई माना नहीं रखता शरीयत में। हाँ, अगर खाली मस्जिद में बैठा रहे, हया करे, मस्जिद के अंदर जो इबादत हो रही हैं उनका हया करे, कुरान अगरचे नहीं पढ़ना आ रहा, नमाज अगरचे नहीं आ रही है, उसका इत्काफ सही है। जो शख्स हया नहीं कर रहा है इत्काफ के जो उसूल है उसका लिहाज नहीं रख रहा, उसका इत्काफ सही नहीं, वो चाहे पढ़ा हुआ है चाहे अनपढ़ है। अगर किसी को कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता और वो रमजान में उसका ट्रांसलेशन पढ़ता है, तर्जुमा पढ़ता है, तो क्या उसको उसका अजर मिलता है? उसका कुरान पाक जो है बेहतर तो ये है कि लफ्ज़ और तर्जुमा दोनों आने चाहिए। कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का नाम है। अगर एक शख्स को लफ्ज़ पढ़ते हुए मुश्किल हो रही है तो वो सीखे, अगर सीखने भी मुश्किल हो रही है, नहीं सीख पा रहा है, जितनी कोशिश है वो सीख रहा है, तो अगर वो कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ेगा ना उसका भी उसको अजर मिलेगा। अल्लाह के खजाने खुले, वहां से कोई भी ना उम्मीद नहीं लौटे। बस आप सल्लम ने फरमाया हुस्न ज़न रखना है कि मेरा रब बड़ा देने वाला है। मेरा छोटा भाई है, उसने 1 साल पहले तलाक दे दी अपनी, घर जाके कागज दे के आया, बना के कागज घर दिया है, जाके खुद जाके दे के आया। 3 माह गुजरे थे, तकरीबन 3 माह हो गए या कोई 2-4 दिन कम हो गए। उसने सुलह कर ली दोबारा, हमसे नहीं पूछा, तो मैंने उससे ताल्लुक अपना तोड़ दिया। 1 साल हो गया, मैं मिलता नहीं उसके, ना वो मेरे घर आता है ना मैं उसके घर जाऊँ, ताल्लुक मैंने तोड़ा है। इसका पहले तो बात यह है कि जो तलाक आपके भाई ने दी है ना, जब तक वो तलाक नामा ना देखा जाए तो आपके भाई के ऊपर फाइनल फतवा नहीं लग सकता कि वो जो तलाक दी है ना किन अल्फाज के साथ दी है, कैसे तलाक दी है। ऐसी तलाक तो नहीं जिसके अंदर सुलह की गुंजाइश है, या ऐसी तलाक दी है जिसके अंदर सुलह ख़त्म है। हाँ, अगर तो उसने ऐसी तलाक दी है 3 तलाक़ें दे दी, अब वो जो 3 तलाक़ें दी हैं वो लिखा हुआ देखा जाएगा कि किस अल्फाज के साथ दी है, लफ्ज़ कैसे। ये तलाक जो है ना, तलाक का मसला ज़हन में रखें, फ़ोन पे या किसी की गैर मौजूदगी में नहीं, वो सामने बैठा हो या उसका लिखा हुआ हो तो फिर है। हाँ, अगर उसने ऐसी तलाक दी है जिसके अंदर गुंजाइश नहीं है सुलह की, तो फिर मामला ठीक है उसकी नसीहत के लिए कि वो राह रास्त पे आ जाए, अल्लाह के हुजूर तौबा करे, तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये अदालत में गया, वहाँ से स्टाम्प रखवाया, तलाक के लफ्ज़ देखे उसका 3, तो वो कागज जाके दे के आया। अगर 3 लफ्ज़ हैं तो वो तो तलाक हो गई, लेकिन फाइनल हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो तलाक 3 फाइनल हो गई या नहीं। वो उसका लिखी हुई तहरीर जब तक नहीं देखेंगे हम उसके बारे में नहीं कह सकते। आप मुझे बता दें कि मैं तलाक जोड़ लूँ या तोड़ दूँ। अब ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं उसकी तहरीर देखूंगा। हाँ जी, ये ज़कात यकमुश्त अदा करना जरूरी है कि आप ओवर द ईयर डिवाइड करके दे सकते हैं? आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप यकमुश्त दे सकें। शरीयत ने आपको दोनों इजाज़त दी है, यकमुश्त दे सकते हैं तो दे दें, अगर आप पूरे साल पहले से दे रहे हैं, अभी साल पूरा नहीं हुआ उसको बाद में अकाउंट कर लें, या आपके ऊपर आज ज़कात फ़र्ज हो गई है, 20,000 रुपया आपने ज़कात देनी है पर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो शरीयत कहती है जितना जितना आता जाए ना, जितना जल्दी हो सके उसी हिसाब से आप ज़कात अदा करते हैं। हर तरह से इजाज़त। उसमें आम पाया जाता है सहरी के हवाले से कि जब तक अजान हो रही है आप सहरी कर सकते हैं, तो क्या ऐसे उसका हदीस पाक में आया है ना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत बिलाल अजान दें तो तुम्हें खाने पीने से उनकी अजान न रोके। ये वो अजान है जो तहज्जुद के टाइम होती थी। आज हारन बजता है, उस टाइम अजान होती थी। तहज्जुद के लिए अलग अजान होती थी, नमाज फजर के लिए अलग अजान होती थी। जो नमाज फजर की अजान है उस टाइम अगर कोई शख्स खाता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा, उसको 1 रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। जिस रोज़े में उसने अजान के टाइम सहरी खाई है, अगर उसको मालूम है कि अजान जो है टाइम के अंदर हो रही है, पहले नहीं हो रही है, तो फिर उसको उस रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। अजान के टाइम किसी भी तरह की सहरी करना, लुकमा खाना ये जायज़ नहीं है। दिन शुरू हो जाता है, रोज़ा शुरू हो जाता है उस टाइम से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सादा सा उसूल फरमाया, हर वो शय जो इंसान के पेट तक पहुंचे उससे रोज़ा टूट जाएगा, और हर वो शय जो इंसान के जिस्म से निकले सिवाय वक्तिंग के, कह के, जिसको हम उल्टी बोलते हैं, अगर वो मुंह भर के आई है कि आपका कंट्रोल करना मुमकिन हो गया है और उसके अंदर खाने के ज़र्रात है, अगर सारे का सारा पानी था फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खाने के ज़र्रात है तो सिर्फ ये एक शय है कि अगर बाहर आए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, अगर वो भी जानबूझ के की है। अगर जानबूझ के नहीं है
خود بخود آئی ہے، چاہے منہ بھر کے آئی ہے، چاہے منہ بھر سے کم تھی، چاہے آپ نے اگر جان بوجھ کے کی ہے لیکن منہ بھر نہیں تھی، ان حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہر وہ شے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے منہ سے حلق کے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کنٹرول کر سکتے ہیں، گرد و غبار ہے، مکھی ہے، کوئی اور شے ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اچانک ایسا ہو گیا، منہ میں چلی گئی، حلق سے چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہر وہ شے جو آپ کے منہ کے اندر ہے، حلق کے اوپر ہے، اگر تو وہ حلق سے نیچے نہیں گئی تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اب ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، مسواک ہو گیا، کوئی بھی شے ہے، اگر وہ آپ کے ذرات اندر نہیں جا رہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن ہر وہ شے جو منہ کے اندر ہے، اس سے حلق کے نیچے چلی گئی، کوئی بھی شے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ اسی طرح کوئی بھی شے ہے آپ ناک کے اندر ڈالتے ہیں، ناک میں جانے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو کان ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی بھی شاید دوائی وغیرہ ڈالی، ڈالنے کے بعد جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ رہی بات آنکھوں کی، آنکھوں کے اندر کوئی بھی شے ڈالتے ہیں، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ جس میں علماء کا اختلاف ہو اس میں اگر بچنا ممکن ہو کہ آپ دوائی جو ہے سحری ٹائم ڈال لیں یا افطاری ٹائم ڈال لیں، وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے روزے کی حالت میں ڈالی آنکھوں کے اندر کوئی بھی شے، اس سے بھی آپ کا روزہ صحیح ہے، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح ہر وہ شے جو شریعت نے منع فرمائی ہے، عمل کے زمرے میں آتی ہے، کھانے کے زمرے میں نہیں، عمل کے زمرے میں آتی ہے، تو جو شے عمل کے زمرے میں آتی ہے آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو آپ کا روزہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ شخص بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اس نے عمل ہی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے کوئی شے کھا لی، جان بوجھ کر روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی ضرورت کے، مجبوری کے، اس نے جان بوجھ کے کوئی شے کھا لی یا پی لی، پھر اس کے اوپر صرف ایک روزے کی قضا نہیں، پھر اس نے 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ غلام تو ہے نہیں، اب 2 صورتیں ہیں، ان 2 میں سے ایک کا کرنا لازمی ہے۔ اگر جان بوجھ کے نہیں، بھول کر کسی نے کھا لیا ہے، اس کا روزہ مکمل ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، روزہ مکمل ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ اسلام کا حسن دیکھیں، حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، جو بلا کے کھلایا اور پلایا ہے نا، اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ ایون کہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی کمزور شخص ہو نا، آپ دیکھیں یہ روزہ نہیں پورا کر پائے گا، وہ کھا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے یہ بھول کے کھا رہا ہے، فرمایا اس کو یاد نہ کروائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ اس کو کھلا اور پلا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں صحت مند تندرست ہے پھر آپ اس کو یاد کروا دیں۔ اچھا، جو لوگ ریئل بیمار ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، تو اس کی جو ہے وہ کیا قضا ہوتی ہے کہ وہ مطلب کتنے بندوں کو کھانا کھلائے؟ آیا وہ ایک بندے کو ڈیلی ایک روزہ رکھے گا یا ایک سے زیادہ لوگوں کا روزہ رکھائے گا اپنے اس کے وقت طور پہ جو روزے نہیں رکھ پایا اس کی جگہ؟ اس کو کہتے ہیں روزے کا فدیہ۔ یہ بات سمجھیے گا، ایک ہے فطرانہ اور ایک ہے فدیہ۔ فطرانہ آپ نے 30 روزوں کا اکٹھا ادا کرنا ہوتا ہے، جس طرح گندم کے حساب سے 220 روپے بنتا ہے۔ فدیہ جو ہے نا، ہر اس روزے کا آپ نے ادا کرنا ہے جو آپ رکھ نہیں پائے۔ اب ایک ڈاکٹر نے ایک شخص کو کہا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو شخص ہے اس کو ایسی مرض ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، پھر تو اگر فدیہ دینا چاہے تو اس کی اپنی خوشی ہے، لیکن اگر جب صحت مند ہو جائے گا، اس نے فدیہ دیا ہوا ہے، پھر اس کو صحت کی حالت میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، فدیوں کی وجہ سے اس کا روزہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مرض سے شفا نہیں مل سکتی خدا نخواستہ، یا دائمی بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کمزور ہے، روزہ رکھے گا تو نہیں رکھ پائے گا، شوگر کا مریض ہے، ہائی شوگر، یعنی نارمل شوگر، ہائی شوگر، کہ کوئی بھی شے وہ دوائی کے بغیر پورا دن نہیں گزار سکتا، تو قرآن پاک نے یہ حکم دیا، قرآن پاک نے تو فرمایا وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ فرمایا طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب اس مسکین کو کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے؟ علماء نے اس کا حساب کیا، فرمایا جتنا ماہ رمضان المبارک کا فطرانہ بنتا ہے نا،
وہی ہر روزے کا فدیہ بھی بنتا ہے. تو 220 کیا ہو گیا فطرانہ. تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہو گیا 220. اگر مسکین کو کسی کو روزے رکھوانے ہیں تو صبح و شام کی وہ سحری اور افطاری کروائے گا. ہاں جی کیش بھی دے سکتے ہیں. کیش بھی مجبوری کے تحت روزہ بندہ توڑ سکتا ہے. ہاں مجبوری ہو, مرض ہے یا سفر میں گیا ہے, اس کی پیاس اتنی شدید ہو گئی تو شریعت نے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی. اتنے ہی روزے کی قضا کرے گا, کفارہ نہیں ہوگا اس کے اوپر. ایک آدمی بیٹھا تھا گاڑی میں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوت ہو گیا, تو میرے ساتھ سودانی تھا, وہ آپ کو 60 روزے رکھنے چاہیے. اس کے بارے میں کس کو 60 روزے رکھنے چاہیے؟ میں گاڑی چلا رہا تھا, میرے ساتھ بیٹھا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ مر گیا. تو کہتا تھا کہ ان کو 60 روزے رکھنے چاہیے. نہیں آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں. یہ کوئی اسلام قرآن پاک نے واضح فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک شخص کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا. ایک شخص کی وجہ سے دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر شخص کے اپنے اپنے عمل کا حساب ہوگا. جو خواتین بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں یا پریگننٹ ہیں ان کے روزے کے حوالے سے, ہر وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں یا فیڈ کروا رہی ہیں بچے کو اور ان کو معلوم ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی, چاہے وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں چاہے پریگننٹ ہیں, تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. جتنے روزے چھوڑے ہوں گے اتنے روزوں کی وہ قضا کر لیں گے, فدیہ نہیں دیں گے. اگر ان کو لگے کہ میں بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں گی, ایسی مجھے کوئی مرض ہے, اللہ محفوظ رکھے, پھر وہ فدیہ ادا کر دے. احتیاط اسی میں. ہاں روزے کی حالت میں لیبارٹری کے اندر سیمپل دے سکتے ہیں, بلڈ دے سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ بلڈ دینے کے بعد روزہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. اگر نہ بھی کر پائیں اور آگے ضرورت مند ہے, بلڈ دینا لازمی ہے, تو پھر بلڈ دینا زیادہ باعث ثواب ہے. روزے کی قضا تو بعد میں بھی ہو جائے گی, کسی کی جان کی قضا نہیں ہوگی. ہاں جی انجیکشن جو ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ. یہ وہ مسئلے ہیں جو اجتہادی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں یہ صریح کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا, نہ آپ کے دور مبارکہ میں کوئی انجیکشن تھا یا اس طرح کی کوئی چیز تھی. انجیکشن جو لگواتے ہیں نا مرض کے لیے, خوراک کے لیے نہیں. ہر وہ انجیکشن جو خوراک کے لیے لگوایا ہے روزے کی حالت میں, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہر وہ انجیکشن جو مرض کے لیے لگوایا ہے, کسی بھی طرح کا انجیکشن ہو, اس سے روزہ مکمل ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جی رمضان کے شروع میں دے دینا چاہیے یا اینڈ میں دے دینا چاہیے؟ یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی. آپ ضرورت مند کو دیکھیں تاکہ لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں جلدی پوری ہو سکیں, تو ماہ رمضان مبارک کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی یکم شوال المکرم کی اذان فجر ہوگی, جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں, جس سے نماز فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم فطرانہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا. اب آپ کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے فطرانہ رکھا ہے کہ میں نے گاؤں جانا ہے یا میرا کوئی جاننے والا ہے, میں الگ رکھ لیتا ہوں, جب اس سے ملوں گا, جب ملاقات ہوگی اس کو ادا کر دوں گا, تو آپ اس کے وکیل ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا. اس کو فرض ہو جاتا ہے, اور سحری کا وقت بھی اتنا قریب ہے کہ یا تو وہ غسل کرے یا سحری کرے. تو اس صورت میں اگر غسل کیے بغیر وہ سحری کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں غلط ہے. اس کا یہ کہتے ہیں اگر غسل فرض ہے تو سحری نہیں کر سکتے, تو روزہ بھی نہیں ہوگا. غسل فرض ہے چاہے نہیں ہے, کوئی بھی حالت ہے, آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, سحری بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل اعلیٰ احسن اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سحری کرنے سے پہلے غسل کر لیں. اگر غسل نہیں کر سکتے تو دونوں ہاتھ وضو کر لیں. اگر وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے, اتنا کم ہے, تو 2 ہاتھ ہم دھو ہی سکتے ہیں, تو یہ دھو لیں. سحری کر لیں, روزہ ہو جائے گا. غسل اگر فرض ہے اس کی حالت میں. ہاں جی عموماً فرض کی نماز جو ہے شروع میں بعد میں آئے ہیں تو وہ بستر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہمارے یہاں اعلان ہوتا تھا پہلے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی وہ وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھ. ایسا نہیں ہے. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی ہے, اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اب دلیل کیا دیتے ہیں, میں آپ کو لوجک سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز جو جماعت نماز ہے نا, یہ عشاء کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ عشاء. یعنی عشاء پہلے پڑھیں گے تو پھر آپ وتر پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے عشاء ہی جماعت سے نہیں پڑھی تو وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھی. تو سادہ سی لوجک میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے عشاء پڑھی بغیر وضو کے, اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا, آپ نے وضو کیا, نماز وتر پڑھ لی,
नमाज वितर के बाद आपको याद आया कि मैंने तो ईशा जो है बगैर वुजू के पढ़ी। अब आपकी ईशा की नमाज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। जब नमाज ईशा की जमात जो है नमाज आपकी नहीं हुई, फर्ज अदा नहीं हुए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? वितर दोहराने चाहिए कि वितर क्या ईशा के ताबे हैं, लेकिन यहाँ पे वितर नहीं दोहराई जाएगी, वितर आपके अदा हो गए। एक मिनट, अब नमाज ईशा अदा कर लेंगे। मैं कहता हूँ यही आप तरावी पे आ जाए। तरावी की नमाज अगर आपने ईशा की जमात से नमाज ना पढ़ी हो, तरावी जमात से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते। हालांकि तरावी वितर से ज्यादा ताबे है। वितर आपने वुजू के साथ पढ़े, ईशा बगैर वुजू के पढ़ी, तो आपने सिर्फ ईशा दोहरानी है, वितर नहीं दोहराने। लेकिन अगर आपने ईशा बगैर वुजू के पढ़ी, तरावी आपने वुजू के साथ अदा की, बाद में आपको याद आया, तो अब आपने तरावी भी दोहरानी है। क्या दोहरानी है? तरावी भी दोहरानी है। तो ताबइयत और फॉलोइंग सबसे ज्यादा वितर में है या तरावी में है? तरावी में है। जब तरावी में है तो तरावी की नमाज बाद जमात अदा करना जायज है, तो वितर की क्यों नहीं है? सारी तीनों की तीनों जमातें मुस्तकिल हैं, हर जमात का अपना अलग अलग सवाब है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई शर्त नहीं फरमाई। जिस शख्स ने जोहर की नमाज जमात से नहीं पढ़ी वो असर की पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता। ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को यकीन हो कि वो तहज्जुद के टाइम उठेगा तो फिर रात की आखिरी नमाज वितर रखे, फिर तहज्जुद के बाद वितर पढ़े, अजान फजर का टाइम शुरू होने से पहले। किसी को डाउट हो तो फिर फरमाया इस शख्स साहब वितर अदा कर। लेकिन माह रमजान मुबारक में सुन्नत ये है कि नमाज तरावी के साथ ही नमाज वितर की जमात होती है, तो उसी के साथ ही हमें नमाज वितर अदा करना ज्यादा बाइस सवाब है। तैयब भाई कब से उंगली उठा? काफी देर से। पेरेंट्स आपके बीमार थे, उस टाइम आपको ये अप्रोच नहीं आई, डायबिटिक पेशेंट थे, वो वफात पा गए। हमें याद है कि उन्होंने कुछ सालों में रोजे नहीं रखे, उनका फिदिया हम किस तरह अदा करें? वालिदैन में से कोई फौत हो गया, जिनकी हयात में अल्लाह सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, बाद में औलाद साहिब इस्तात हो गई, अब क्या वालिदैन का फिदिया अदा करेगी या नहीं करेगी? उस औलाद के ऊपर फर्ज नहीं है। औलाद अगर अपनी तरफ से अदा करेगी, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका फिदिया कबूल फरमा लेगा। लेकिन अगर वालिदैन साहिब इस्तात थे, उन्होंने वसीयत की थी औलाद को कि मेरे बाद जो है मेरे माल में से फितराना अदा करना है, तो क्योंकि फौत हो जाने के बाद वारिसीन का हक भी आ जाता है। जब वारिसीन का हक आ गया तो शरीयत ने उनको तीसरे हिस्से का इख्तियार दिया, 1/3 पे आप तकसीम कर लें। जो आपके पैसे निकलेंगे उन पैसों से आप उनका कर्ज भी अदा कर सकते हैं, जितना रोज़ों का फिदिया अदा हो वो भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका माल भी नहीं है, उन्होंने वसीयत भी नहीं की है, अगरचे वसीयत की है लेकिन माल नहीं है, औलाद का माल है, औलाद साहब इस्तात है, फिर उनके ऊपर नफल है। अच्छा हाल यही है कि वालिदैन ज्यादा हक रखते हैं कि उनकी तरफ से फिदिया अदा किया जाए। तरावी के अंदर मुकम्मल खत्म कुरान करना जरूरी है, जहाँ पे वाज़े कलाम नहीं होते वहाँ पर तरावी के अगर मुकम्मल करना जरूरी है तो वो कैसे? नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना जरूरी नहीं, सही पढ़ना जरूरी है कि पढ़ने वाले को भी सही तलफ़ुज़ अदा हो और सुनने वालों को भी समझ आए। हमारे यहाँ क्या समझ है कि नमाज तरावी में पूरा कुरान पढ़ना जरूरी है, तो फिर वो ऐसी स्पीड लगाते हैं या वलद्दालीन समझ आती है, या रुकू में जाने से पहले जो आखिरी आयत होती है वो समझ आती है। इस तरह का ख़त्म कुरान करीम नमाज तरावी में अदा करना उलमा, फुक़हा और हदीस मुबारक की रोशनी में वाज़ेह है कि ये जायज़ नहीं है। इमाम कसानी अहनाफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनकी किताब है बदाए उस्सनाई, फरमाया जो लोग पूरा कुरान पाक नमाज तरावी में नहीं सुन सकते ना, वो सिर्फ इतना सुने, ठहर ठहर के सुने जितनी देर में वो एक रकत पढ़ सकते हैं खड़े होकर। बाकी जो कुरान पाक है वो आप बैठ के मुकम्मल कर लें। अगर बैठ के भी मुकम्मल कर लेंगे तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी जहाँ पे कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मुस्तहब अफजल और आला ये है कि नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक जो है वो मुकम्मल पढ़ा जाए और सुना जाए। मैं यही सवाल कर रहा था कि तरावियों में ना अक्सर लोग ये कहते हैं तरावी तो जरूरी नहीं है, बाद में 8 बार ऐसे दौड़ जाते हैं जैसे आते हैं, हम तो बीती पढ़ते हैं, ये किस तरह का? पहली हदीस पाक याद रखें, लोग ये कहते हैं कि नमाज तरावी का कोई वजूद नहीं शरीयत के अंदर, ये तहज्जुद ही की नमाज है। नहीं,
صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص نماز بھی پڑھائی رمضان المبارک کے اندر۔ ایک جو ہے آپ نے پڑھائی 21ویں رات، دوسری آپ نے پڑھائی 25ویں رات، تیسری آپ نے پڑھائی 27ویں رات۔ پھر جب رات آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تمہارا بہت بڑا اجتماع تھا، تو بہت بڑا اجتماع دیکھ کے میں نہیں نکلا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں نماز تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ فرض کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نماز تراویح چھوڑ دی تو گناہ گار نہ ہو جائے میری امت، تو لہٰذا گناہ گار کا لفظ تو نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے کہ اللہ کی رحمت سے معروم رہا، اللہ کے فضل سے معروم رہا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام نے خواہش کی، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ پوری رات لو نفلتنا ہذہ اللیلہ، پوری رات اگر آپ نماز تراویح پڑھاتے، یہ جو نماز آپ نے جماعت کرائی ہے، تو بڑا سکون آتا۔ وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد سے نماز عشاء کے بعد، نماز تراویح کے بعد اپنے امام کے ساتھ نکلے گا نا، مطلب کیا ہے، جب امام نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے تب وہ مسجد سے نکلے، یہ نہیں ہے اب مجھے میں اگلا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد آپ امام صاحب کا بازو پکڑے اور کہے چلو جی باہر چلیے 9:30 سانو بھی یہ ثواب ملے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام پڑھ کے فارغ ہو گیا، بیٹھ گیا، تو وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ٹائم نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو 20 کا یا 8 کا ثواب نہیں دے گا، پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پوری رات۔ اب یہاں پہ جو 20 یا 8 والا جھگڑا ہے، جہاں 8 پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مسلمان، وہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور جہاں 20 پڑھی جاتی ہیں وہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ ان میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے آپ قرآن سنیں اور قرآن سنیں، نماز تراویح کا اصل مقصد یہ ہے۔ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے ایک، دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گی، کسی وجہ سے تھکاوٹ ہوئی ہے، سفر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، نہیں پڑھ رہی، نیند آ گئی ہے، سو گئے ہیں، تو اس کے دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نماز تہجد کے لیے سونے کے لیے خود صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بعض صحابہ کرام اتنے سختی سے فرماتے تھے، فرمایا جو شخص نہیں سویا اس کی نماز تہجد نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے پاس ٹائم ہے وہ آنکھ لگا لے، کوشش کرے، پھر نماز تہجد ادا کرے۔ لیکن جو شخص پوری رات کوشش کرتا رہا، اس کی آنکھ ہی نہیں لگی، نیند ہی نہیں آئی، یا پوری رات جاب کرتا رہا، کام کرتا رہا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، وہ تہجد کے نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اس کو تہجد کا ہی ثواب ملے گا۔ اس طرح 27 کی رات ہے، ساری رات عبادت کرتے ہیں، وہ سوتا نہیں تو اس کی تہجد، ہاں تہجد پڑھ لے، تہجد ادا ہو جائے، تہجد ادا ہو جائے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کے نہیں سویا، جان بوجھ کے نہیں سویا، اس شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کو تہجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں کہ اس نے تہجد کے لیے سونا ہی پسند نہیں کیا، اتنی اعلیٰ عبادت۔ اس کا دلیل کیا قرآن پاک سے؟ قرآن پاک سے دلیل ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کرے۔ تو قوم کا معنی کس سے آتا ہے؟ نیند سے اٹھنے کے۔ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے جو سونا ہے نا، یہ ضروری ہے۔ اور جو تہجد ہے نا، لفظ تہجد ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ سونے کے بعد جاگنا، سونے کے بعد جاگنا، یہ تہجد کا بھی معنی ہے۔ لیکن فرض نہیں ہے، جس کو نیند نہیں آ رہی، پوری رات جاب کر رہا ہے، وہ نماز تہجد کی نیت سے جو ہے نوافل ادا کرے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں جی پڑھ سکتے، نوافل پڑھ سکتے، تراویح پڑھ سکتے۔ ہاں جی، جس طرح مسلمان ہونا لازمی تھا لیکن صاحب عمل ہونا لازمی نہیں تھا زکوٰۃ میں، اسی طرح فدیے کے اندر بھی اسلام کا حسن دیکھے۔ قرآن نے فرمایا طعام و مسکین، یہ نہیں فرمایا طعام و مسکین الصائم، کہ جو روزے دار مسکین ہو۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا لازمی، اگر ضرورت مند ہے اس سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کو بھی آپ فدیہ دے دیں، فدیے کا پورا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو آپ فدیہ دینا چاہ رہے ہیں، ضرورت مند ہے، تو پھر آپ تھوڑی سی تبلیغ کر دیں، آپ کے یار میں تیری مدد کر رہا ہوں لیکن اس شرط پہ کہ تو روزے نہیں چھوڑے گا، تو ماہ رمضان کا احترام کرے گا، تو تبلیغ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ قومی بچت اسکیم ہے یا
PLS अकाउंट, उसमें सेविंग अकाउंट में पैसे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये तो तकरीबन समझे कि 80% लोग हैं कि वो इसको प्रॉफिट का नाम दे के इसको हलाल समझ रहे हैं, और ये फतावा भी मिल रहे हैं कि ये हलाल है, ये इस्लामिक बैंकिंग ख़ास तौर पे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो इस्लामिक बैंकिंग में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको सेविंग अकाउंट में या डिफेंस सेविंग में आपको जो पैसे रख के आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद पैसे मिलते हैं, वहाँ से जो इनकम आ रही है उस पर ज़कात देना या सदका खैरात करना? वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और सवाल फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। ये जितना भी इस्लामिक बैंकिंग है ना, इसके अंदर जो भी नफ़े के नाम से कहते हैं ये अकाउंट खुलवाएं आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा कुछ, इसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे बचना ही बेहतर है। इस मुनाफे से, चाहे वो इस्लामिक नाम से या किसी भी नाम से, बचें, जितना बच सकते हैं उतना। कोई ऐसा अकाउंट खुलवाएं जिसके अंदर प्रॉफिट ना आता हो, चाहे वो इस्लामिक है चाहे गैर इस्लामिक, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके। हाँ, अगर जो आपको प्रॉफिट आया है तो कोशिश ये करें कि आप किसी ऐसे बंदे की मदद कर दें जो मुस्तहिक हो, लेकिन उसमें भी आप सवाब की नीयत ना रखें। आप सवाब की नीयत तो ना रखें, लेकिन जो आप बचे हैं ना सूद से, इसका सवाब अल्लाह का अता फरमा देगा आपको। आखिरी सवाल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह, पौने 2 घंटे इंशाल्लाह आगे नशिस्तें चलेंगी, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बस वो आखिरी सवाल फिर करी साहब। इमाम के पीछे नमाज पढ़े, वज़ू टूट गया तो फिर वो नमाज हो जाएगी या क्या करना पड़ेगा? इमाम के पीछे नमाज आप पढ़ रहे हैं ना, आप खामोशी के साथ जाएं, वज़ू करें, जहाँ तक आपने नमाज पढ़ी हुई है उतनी आपकी नमाज बरकरार है। अगर आपने किसी से कोई बात नहीं की है, जितनी नमाज आपकी रह गई है वहीं से आप शुरू करें। अगर तो इमाम के साथ आप वहीं से मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर इमाम एक रकत इजाफी चला गया या कोई रुकन इजाफी चला गया तो आप पहले जो नमाज रह गई है जो इमाम ने पढ़ ली है, आप वो पढ़ के इमाम के साथ आगे फिर आप मिल जाएंगे। या दूसरा तरीका क्या है, इमाम मुकम्मल कर ले, उसके बाद खड़े होकर जितनी दरमियान में आपकी नमाज रह गई थी ना उसको आप मुकम्मल। अकेला फिर भी यही तरीका है, अकेला पढ़ रहा है तो वुजू करे जाके, वुजू करने के बाद वहीं से आगे शुरू कर ले, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला को हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए। ये हमारा पहली नशिस्त थी, इंशाअल्लाह ताला मजीद मौज़ूआत पर नशिस्त रखेंगे। बड़े आप लोग ज़ौक़ शौक़ के साथ बैठे, पूरी मेहनत के साथ बैठे, अल्लाह ताला सबकी जो है कबूलियत अता फरमाए, खैर अता फरमाए। हमारा सुनना, बयान करना, सवालात सुनना, जवाबात देना नफ़ा बख्श बनाए। अल्लाह ताला ऐसी नशिस्तें बार बार जो है रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक